لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ماہ ذی الحج کی چاند رات کی اور پورے مہینے کی خصوصی اجتماعی دعا کریں گے۔ یہ نہ صرف ہماری ذی الحج کی چاند رات کی دعا ہوگی بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ذی الحج کے پورے مہینے کی دعا ہے۔ تو میرے ساتھ اس ماہ ذی الحج کے بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ کیا پتا آپ کی یا میرے منہ سے نکلی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یا میرے منہ سے نکلی آمین کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سننے والے اللہ، اے میری حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ، اے میری ہر دعا پر کن کا حکم فرمانے والے اللہ، ماہ ذی الحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اے اللہ اس پور نور مہینے کے صدقے ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری قربانیاں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک اس سال جو قربانی کر رہے ہیں اے اللہ ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت دنیا میں جو جہاں جہاں میں جس تکلیف میں ہے اے اللہ چھوٹا ہے بڑا ہے بچہ ہے مرد عورت جو بھی جس تکلیف میں ہے جس پریشانی میں ہے اے اللہ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے کے صدقے اس چاند رات کے صدقے اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ تیرے آقا کے امتی بڑے پریشان ہیں اے اللہ اس ذی الحج کی چاند رات کے صدقے سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے، سب کو اپنی پناہ میں لے لے اے اللہ، سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اے اللہ، سب کی مشکلات کو آسان کر دے اے اللہ۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے میرے مولا معصوم علی اصغر کی شہادت کا واسطہ ان کی گود کو اس مہینے کے صدقے اے اللہ پاک بھر دے اے اللہ۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرما دے اے اللہ۔ جن کی روزی میں برکت نہیں ہے اے اللہ ان کی روزی میں کثیر کثیر برکتیں عطا فرما دے اے اللہ۔ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے اے اللہ۔ یہ حج کا مہینہ ہے اے اللہ، رحمتوں کا مہینہ ہے، مانگنے والا مہینہ ہے اے اللہ۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں اے اللہ۔ میرے گھر میں سکون اور برکت رحمت نازل فرما دے اے اللہ۔ اس دعا کو سننے والے کے گھر میں سکون برکت اور رحمت نازل فرما دے اے اللہ۔ اس دعا کو سننے والے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ۔ اس دعا کو سننے والے کی تمام پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرما دے اے اللہ۔ حج کے مہینے میں مانگی گئی تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے سنا ہے حج کے مہینے میں مانگی گئی ایک ایک لمحے میں جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رد نہیں ہوتی اے اللہ۔ یہ 10 دن پورے سال کے اوپر بہت باریک ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس دن میں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو پورے سال میں قبول نہیں ہوتی اے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس مہینے کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے اے اللہ۔ اس مقدس مہینے کے صدقے ہمارے گھر میں بے سکونی اور فاقے کو ختم کر دے اے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس مہینے کے صدقے ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے اے اللہ۔ اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما دے اے اللہ۔ ہمارے گھر کی ویرانی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اے اللہ۔ حج کا مہینہ ہے، ہمارے چھوٹے بڑے جتنے بھی جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہوگے اے اللہ انہیں معاف کر دے اے اللہ، انہیں معاف کر دے اے رب کعبہ، اے مالک کعبہ ہماری دعائیں قبول فرما لے اے اللہ۔ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا اے اللہ، یہ میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے مانگی گئی دعا بھی قبول فرما لے اے اللہ۔ اس حج کے بابرکت مہینے میں اے اللہ پیارے آقا کا واسطہ مجھ سے راضی ہو جا، اس دعا کو سننے والے سے راضی ہو جا اے اللہ۔ اس دعا کو تیری امت مسلمہ وظیفہ ریل چینل پر آ کر جہاں جہاں سے سن رہی ہے اے اللہ، اس دعا میں ابھی جو جہاں جہاں سے آمین بول رہا ہے اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ۔ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اے عرش کے مالک۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا اور ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لے اے اللہ۔ ہمارے حق میں فضل والے فیصلے لکھ دے اے اللہ، ہمارے حق میں وہ فیصلے لکھ دے اے اللہ جس میں تو ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ۔ ہمیں آزمائش میں امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیری آزمائش اور تیرے امتحان میں کہیں ناکام نہ ہو جائیں اے مالک کریم۔ ہماری مدد فرما، ہماری اولادوں کی مدد فرما اے اللہ۔ اس دعا کو سننے والے کی مدد فرما اے اللہ۔ اس دعا کو سننے والے کے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما اے اللہ پاک پیارے آقا کا واسطہ ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما اے اللہ۔ اس حج کے بابرکت مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا اے رب کعبہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ۔ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمیں نفع والا علم عطا
فرما دے, ہمیں اخلاص والا عمل نصیب فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے, مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے. اے اللہ حج کے بابرکت مہینے کے صدقے, اے اللہ اس چاند رات کے صدقے ہماری تمام ادھوری خواہشات کو پورا کر دے. اے اللہ اس چینل کو نظر بد سے بچا دے. اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے. اے اللہ اس چینل وظیفہ ریل پر چلنے والی ہر دعا اس دعا کو سننے والے کے حق میں قبول اور منظور فرما دے. اے رب کعبہ تو ہمارا مولا ہے, تو ہمارا آقا ہے. اگر تو ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا تو پھر ہم کس کے در پر جا کر مانگیں گے. اے رب کعبہ تجھے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے نیک بندوں کا واسطہ, اے اللہ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے کا واسطہ, اے اللہ یہ ذی الحج کا بابرکت تلبیہ لبیک اللہم لبیک کا واسطہ تجھے, اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. اے اللہ اس دعا کو تیری امت مسلمہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, مسقط, عمان, جاپان, اٹلی, ایران, فلسطین اور جہاں سے بھی شامل ہو کر اس دعا کو سن رہی ہے. اے اللہ جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا, جس بھی نام سے دعا کے لیے کہا, اے اللہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جہاں سے میسج کر کے جس نے بھی جس نام سے دعا کے لیے کہا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفہ ریل چینل پر لوگ جس بھی امید کے ساتھ, جس بھی آس کے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سن لے. اے اللہ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے اس کے حق میں قبول اور منظور فرما دے. اے اللہ اس کی جو بھی خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دے. اللہ بڑی امید کے ساتھ, بڑی آس کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں. کل جب ذی الحج کی پہلی تاریخ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسی تاریخ ہو کہ ہماری زندگی بدل جائے, ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ اس چینل پر اپنی رحمت نازل فرما دے, برکت نازل فرما دے. اے اللہ روٹھی ہوئی رونقوں کو دوبارہ سے آباد کر دے. اے اللہ روٹھے ہوئوں کو ملا دے, بچھڑے ہوئوں کو ملا دے. اے اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ کریم ان کے حال پہ رحم فرما. اے رب کریم مجھے کسی بھی حالات میں, مشکلوں میں, پریشانیوں میں, راحتوں میں اکیلا مت چھوڑنا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوشی دینا جس میں ہم تیرا شکر ادا کر سکیں, وہ زبان عطا کر دے جس میں ہم تیرا شکر ادا کر سکیں. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی خیر فرما, ماں باپ کی خیر فرما. اے اللہ جو چلے گئے ہیں ان کی قبر کو روشن کر دے. اے اللہ جو قبر میں موجود ہیں کہ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو, میری دادی ماں, میرے نانا ابو, میری نانی ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ میری خالہ اور میرے ماموں کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ انہیں اس ذی الحج کی چاند رات کا دعا کا ثواب پہنچا دے. اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ اس دعا کو سننے والے کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے اے اللہ اسے معاف کر دے. اے اللہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے, اے مالک کریم تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے. اے اللہ ان سب کی طرف سے میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. اے اللہ انہیں معاف کر دے. اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے. پروردگار اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا. اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا. اے اللہ ہم سب کو ذی الحج کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو. اے تبارک و تعالیٰ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے میں تو ہم سب کی ادھوری خواہشات کو پورا کر دے. اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہم سب کی خواہشات کو پورا کر دے. اے اللہ ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے. اے رب کعبہ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے. اے اللہ پاک پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے. یا اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی بخشش کر دے. اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. اے اللہ میرے دادا ابو, میرے نانا ابو, میری دادی ماں, میری خالہ اور میرے ماموں کو اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ, ان کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ان کو اس دعا کا ثواب پہنچا. اے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. اے اللہ ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے. اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے.
اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے، اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کو تمام خوشیاں عطا فرما، اے اللہ جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں انہیں وہ تمام خوشیاں عطا فرما، اے اللہ وہ سب خوشیاں ان کو دے جو دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اے پاک پروردگار ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے، اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہماری پرورش کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکے، اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما، اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ ان کے بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے، اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اے پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے پاک پروردگار جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر، اے اللہ ہمارے گھروں میں نہ تفاقیاں، لڑائی جھگڑے، گھریلو نچاکیاں، رزق کی تنگی، تمام چیزوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھ دے، اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں گھریلو نچاکیاں، لڑائی جھگڑے، تمام چیزوں کو ختم کر دے، رزق کی تنگی کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، یا پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں لکھ دے، اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے پاک پروردگار اے میرے پیارے پروردگار تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہمیں ہزاروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پاک پروردگار ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ہم سب کی جو دعائیں ہیں وہ قبول اور منظور فرما، یا اللہ ہماری جو بھی مرادیں ہیں اسے قبول فرما، اے اللہ ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے، اے اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں ہماری جو بھی پلاننگ ہے، اے پاک پروردگار اس ذی الحج کے مہینے میں ہم نے جو بھی نیت کر لی ہے یا جو بھی نیت کر رکھی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو دیکھ ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، بے شک اللہ پاک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا نہ ہی تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے، اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار اے رب ذوالجلال جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں میں آنسو بہائے تھے، ان مبارک آنسو کا واسطہ تجھے ان مبارک آنسو کی قسم ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر، یا اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں ہماری تمام دلوں کی خواہشات کو آج پورا کر دے، یا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر ہم زبان سے جو الفاظ نہ بھی کہہ رہے ہیں تجھے ان کا بھی پتا ہے، اے پاک پروردگار ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتا ہے، اے اللہ ہم کیا چاہتے ہیں تجھے کیا ہماری کمزوریاں ہیں ہر چیز کا تیرے علم میں ہے، اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات سے ہمیں نجات دلا دے، ہماری تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے، یا اللہ ہماری وہ تمام خطاؤں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی، جو ہماری دعا
کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اے پاک پروردگار ان تمام گناہوں کو بخش دے، اے اللہ جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی، اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ کر رکھے ہیں، یا اللہ بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، کچھ بھی نہیں تجھ سے بے پردہ، ہمارے ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے تو، ہماری ہر غلطی کو جانتا ہے تو، ہمارے ہر گناہ کا علم ہے تجھے، یا اللہ ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے چھپا رکھا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے ہر گناہ کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے، پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے تمام عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، بے شک اللہ پاک تو سردار ہے ہمارے عیبوں کا، ہماری تمام گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے، یا اللہ جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ روز محشر بھی ہمارے گناہوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا، یا اللہ کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں پر اسی طرح پردہ پوشی کرے رکھنا، یا اللہ یا جبارو ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ بے شک تیرے سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، اے پاک پروردگار ہمیں بچا رکھا ہے تیری ذات نے، بے شک تیری ذات پاک ہے، یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے، یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والے تیری شان پاک ہے، یا اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے، اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں، اللہ ہم اکیلے ہیں، یا اللہ پاک آج ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی شوہر بیوی بچوں کے بنا اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، تو ہم وہاں اس اکیلے رات قبر کی رات میں کیسے گزاریں گے، پروردگار ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے، مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری یہ سانسوں کی مالا، یا رب بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ادھر دیکھ میری طرف، یا اللہ ذی الحج کا مہینہ آ چکا ہے، اس رحمتوں برکتوں بڑے مہینے میں ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ تیری شان ہے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور کر دے، اے پاک پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا، مولا ہم سے تو روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے، اے اللہ ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے، اے پاک پروردگار ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی، اے اللہ پاک تیرے نازک نازک بندے ہیں ہم کیسے اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے، یا اللہ ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، یا اللہ اس شیطان کے اس شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جگا دے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، مگر تو ہمیں ہماری غلطیوں پر سزا دینے پر بھی قادر ہے، بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، یا اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے، یا اللہ تو سن رہا ہے نا، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ سن رہا ہے نا تو، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے، یا اللہ تو ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، یا اللہ ہمیں ہماری بخشش و مغفرت کر دے، ہم تیرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ اس ذی الحج کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، انہیں حلال روزی عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو تابعدار بنا دے، یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سارے رشتے عطا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں اپنی رحمت فرما، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں انہیں قبول اور منظور فرما، یا اللہ جو دل میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول فرما، یا اللہ جو ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے سامنے وہ بھی قبول فرما، بے شک مولا تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، یا اللہ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا میری اس ویڈیو میں کمنٹ باکس میں واٹس ایپ انسٹاگرام یوٹیوب جہاں جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ
اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں لکھ دے یا اللہ، ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے یا اللہ، جس کی جو جو حاجتیں ہیں بارگاہ الہی میں اسے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ پاک، اس ذی الحج کے مہینے میں کا صدقہ اے میرے اس چینل کی حفاظت فرما یا اللہ، اس چینل کو بری نظر سے بچا یا اللہ، برے لوگوں کی بد عملی سے بچا یا اللہ، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا یا اللہ، ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، کفر اور شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ، میرے اس چینل کی اس دعا کو تمام امت مسلمہ کے ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اس دعا سے تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، اس چینل کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ، ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں مولا، ہم ہر سال رہ جاتے ہیں یا اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی یا اللہ، ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما یا اللہ پاک، ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما یا اللہ، ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ، ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما یا اللہ پاک، ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ پاک، ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما یا اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں یا اللہ، ہمیں بھی 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پر پڑھنا نصیب فرما یا اللہ، ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما یا اللہ، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما یا اللہ، وہاں پر آ کے سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، وہاں پر بیٹھ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما یا اللہ، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما یا اللہ، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما یا اللہ، جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے یا اللہ، یہ تیرا کرم ہے مولا، تیرے اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو یا اللہ، تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں مولا یا اللہ، وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر سکیں یا اللہ، وہ آنسو بھی عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ، یہ تیرا ہی کرم ہے یا اللہ، آج اپنے کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے یا اللہ، تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے یا اللہ، اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے مولا، تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ، اگر تو ہم سے ناراض ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اے اللہ پاک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یا اللہ، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں یا اللہ، ہماری مدد فرما یا اللہ، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ، دینے والی ذات صرف تیری ہے مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں یا اللہ، ہم پر رحم کی رحمت کی یا اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ، ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما۔ اے اللہ، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم یا اللہ، ان فرشتوں کو کن کا حکم فرما دے مولا، دعا سن لے آج یا اللہ، آج کن کا حکم فرما دے یا اللہ، پوری کائنات کے مولا، ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ، آج اپنے فضل و کرم سے آج ہمارے تمام گناہوں سے مام مغفرت دلا دے یا اللہ پاک، ہم نے اپنی جانوں پر بے شمار ظلم کیے ہیں یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے یا اللہ، ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما یا اللہ، جتنی تیری شان ہے ہمیں اتنا معاف فرما یا اللہ، ہم نے اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع کیا یا اللہ، بہت سارا وقت ہم ضائع بھی کر چکے ہیں یا اللہ، ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے یا اللہ، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں مولا۔ اے میرے پیارے اللہ، ہماری زندگی کو آسان فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مایوسیوں کو ختم کر دے یا اللہ، تمام آزمائشوں کو ختم کر دے، تمام پریشانیوں دکھ غموں کو ختم کر دے یا اللہ، ہمارے دل کو سکون عطا فرما یا اللہ، ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما یا اللہ، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ساری نمازوں میں کی گئی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما یا اللہ، ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر۔ اے اللہ پاک، اس ذی الحج کے